میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی نیکی کی دعوت کے واقعات کے بارے میں سنیں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے عرصے تک نیکی کی دعوت دیتے رہے اور ان کی قوم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے کس طرح بہترین حکمت عملی سے ملکہ سبا کو دین کی دعوت دی اور وہ کیسے اپنی قوم کے ساتھ آپ پر ایمان لائیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دین کی دعوت دینے پر کتنا ستایا گیا اور آپ نے ان ستانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت پر مشتمل کئی مزید مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سارا بیان مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننے کی سعادت پائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کی نیکی کی دعوت کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکا، انہیں نیکی و تقوی اختیار کرنے اور باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف واحد و برحق معبود حقیقی کی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے اور تبلیغ کے لیے آپ نے ہر بہترین طریقہ اختیار فرمایا، لیکن صرف چند خوش نصیب ہی آپ پر ایمان لائے۔ لوگوں کی اکثریت حق ماننے اور حق کو سننے کے واسطے ہرگز تیار نہ ہوئی۔ الٹا وہ بدنصیب لوگ طرح طرح سے آپ کی تحقیر کرتے، انسلٹ کرتے تھے اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ پھر اپنے مبارک مکان سے نکل کر
دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹا گیا اور یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، چونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک آپ دعوت دیتے رہے اور قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی کے بارے میں عرض کی اور کافروں کی تباہی اور بربادی کی دعا کی۔ اللہ پاک نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دوران تبلیغ کتنی مشقتیں برداشت فرمائیں، لیکن پھر بھی نیکی کی دعوت کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم فریضے کو نہیں چھوڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاجی سے ثابت قدم رہتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اس اہم فریضے کو انجام دیتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی کامیابی کا سامان فرما دیتا ہے۔ وہ پروردگار مقلب القلوب یعنی دلوں کو بدلنے والا اور ہادی ہدایت دینے والا ہے۔ وہ ایک لمحے میں لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوموں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے، انہیں پیارے رب عز و جل کی وحدانیت کا یقین دلاتے اور باطل معبودوں کو پوجنے کی بجائے اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلاتے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لاتے اور اکثر ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے، مگر ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے اس فریضے کو نبھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آئیے اب آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی سوہنے رسول حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دین حق کی دعوت دینے فرعون کے محل پر پہنچے۔ وہاں وہ اپنی قوم کے معزز افراد کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، میں تو خود ہی خدا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا، مجھے میرے رب نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ فرعون نے کہا، ہمیں بھی معجزات دکھاؤ، وہ معجزات کیا ہیں؟ سیدنا موسیٰ علی نبینا
علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا اور بھی کچھ لائے ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو آپ کا مبارک ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے معجزے دکھا چکے تو فرعون نے سرداروں سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور پر تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، مشورہ دو کہ اب کیا کریں؟ سرداروں نے اسے شہروں سے جادوگروں کو بلانے کا مشورہ دیا۔ جب تمام جادوگر جمع ہو گئے اور لوگوں میں میلے کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ اعلان بھی کیا گیا کہ سب لوگ میلے والے دن خوب جوش و خروش کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ جب میلے والے دن سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینک دیں۔ انہوں نے اپنے جادو کا اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والوں کو میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ کی شان، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ فرعون ظلم و ستم اپنی نافرمانی اور کفر پر قائم رہا، اور اس کی ایک تعداد تھی فرعونیوں کی، ان کا بھی یہی انداز رہا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دین حق کی دعوت دی، اور اس راہ میں دی گئی دھمکیاں بھی آپ کے مقصد کو ناکام نہ کر سکیں، اور استقامت کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ہم بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے تو کبھی جان و مال کی کمی سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی دشمن کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی آفات و بلیات یعنی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو کبھی نت نئے فتنے استقبال کرتے ہیں۔ یہ تو عام زندگی کے حالات ہیں، جبکہ راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصیت سے ایسا راستہ ہے جس میں قدم قدم پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آزمائشیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اسی سے کھرے اور کھوٹے میں پہچان ہوتی ہے، اسی سے اللہ پاک کے فرما بردار اور نافرمان کے راستے جدا ہوتے ہیں، اسی سے عشق حقیقی کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں اور حقیقت میں اس کا دم بھرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے حقیقی فرزند کو قربانی کے لیے پیش کرنا، سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مصر
اور مدین کی طرف ہجرت کرنا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ستایا جانا اور کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف پہ مبتلا ہو تو بے صبری کرنے، ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا رونے کی بجائے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پاک کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگیوں سے مصائب و تکلیف پر صبر و رضا کے مدنی پھول چنتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھے۔ کیا ہی پیاری بات کسی شاعر نے کہی کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، اور نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کی بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر پر ملنے والا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت بیماری و مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپا لیا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب سے محرومی یعنی جو مصیبتوں میں صبر کرنے پر احادیث میں ثواب بیان ہوا ہے، یہ دوہری مصیبت ہے اس کا چلے جانا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ بلا و مصیبت میں گرفتار ہونے والوں، معمولی سی پریشانی سے گھبرا جانے والوں، ذرا سی تکلیف پر شکایت کا انبار لگا دینے والوں کو سمجھاتے ہوئے کیسی پیاری مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں کہ ٹوٹے گو سر پہ کوہ بلا صبر کر، ٹوٹے گو سر پہ کوہ بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگمگا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر، ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ اس شعر کی مختصر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ راہ خدا میں کتنی ہی بڑی مصیبت اور تکلیف پیش آ جائے تب بھی صبر ہی کرنا چاہیے، بلکہ زبان پر کوئی شکوہ و شکایت کی بات بھی نہ لانی چاہیے، کیونکہ اس راہ میں صبر کرنا اور تکالیف کو برداشت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اللہ کے ایک اور پیارے نبی، سوہنے نبی، سچے نبی، میٹھے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلی صلاۃ وسلام کی نیکی کی دعوت کا تذکرہ بھی آپ سے کروں۔ چنانچہ منقول ہے
کہ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ ایسی بے مثل سلطنت کی دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سلطنت بھی، وہ ملک بھی، وہ امپائر بھی آپ کا معجزہ ہو۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 برس کی عمر میں سلطنت عطا کی گئی۔ جب آپ کی مبارک ایج کتنی تھی؟ اونلی 13 ایئر، صرف 13 برس کی عمر میں، سبحان اللہ۔ اور 40 برس تک آپ نے حکومت فرمائی۔ جنوں، انسانوں، پرندوں اور جانوروں سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ ہر ایک کی زبان جانتے تھے۔ آپ کے لشکر میں جنات اور جانوروں کی طرح پرندوں کا ایک دستہ بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے یمن کے علاقے صنعاء پہنچ کر ٹھہر گئے۔ پرندوں کے دستے میں موجود ہدہد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیر کو نکل گیا۔ وہ اڑتے اڑتے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک اور ہدہد نظر آیا، اور اس ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت، لشکر اور تخت کے بارے میں بتایا، اور بلقیس کی سلطنت کا نظارہ بھی کرا دیا۔ اس لیے اس ہدہد کو، اس پرندے کو بہت دیر ہو گئی۔ چونکہ اس ہدہد کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ جہاں بھی سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرا کرتے تھے، وہاں یہ پانی کی نشاندہی کرتا، چونکہ وہ پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں اللہ کی رحمت سے جان لیا کرتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا، وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا۔ پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی لے لیتے تھے۔ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ اترے تو آپ کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا مگر انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تو وہ پانی کے اس لیے دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد موجود نہ تھا۔ جب ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں۔ اس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اور عالی شان تخت بھی ہے۔ وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ہدہد نے اپنی پوری بات سنا دی تو سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم تمہارا امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد کو ایک خط دیا، لیٹر دیا، اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس پر پھینک دو۔ جب دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک دن جب ملکہ بلقیس وزیروں اور درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ہدہد آ گیا اور اس نے خط ملکہ پر پھینک دیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور اس پر لگی ہوئی مہر دیکھ کر وزیروں سے کہا، میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا لیٹر آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط کا مضمون قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب ملکہ کے پاس سیدنا سلیمان علی نبینا وعلی صلاۃ وسلام کا لیٹر پہنچا، آپ کا خط پہنچا، اور پھر ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا جائے، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اسی پر راضی ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ ایسے ہی ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سارے تحفے لوٹا دیے اور قاصد سے فرمایا، اگر ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنگ میں شکست دے کر وہاں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے آ کر ملکہ بلقیس کو جب بتایا تو اسے یقین ہو گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ پھر وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچی تو آپ نے اپنے درباریوں میں سے اپنے ایک وزیر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا اور اپنے خادموں کو حکم فرمایا کہ ملکہ کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ہاں یہ تیرا ہی تخت ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی جاری تھا اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ملکہ نے جب اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ پانی بہہ رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا ایک صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور سورج کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسے دلکش انداز میں سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ملک سبا کی غیر مسلمہ ملکہ بلقیس تک دین کا پیغام پہنچایا۔ یقیناً یہ آپ کی حکمت سے بھرپور پر اثر نیکی کی دعوت کا اثر تھا کہ ملکہ بلقیس نے اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینے میں ہمیشہ حکمت اور تدبیر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات حکمت اور دور اندیشی کی مدنی سوچ بڑی بڑی رکاوٹوں سے بچا لیتی ہے، اسی لیے موقع محل کی مناسبت سے حکمت عملی اور پختہ تدبیر سے بھی کام لینا چاہیے۔ خود قرآن پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو
جو سب سے بہتر ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے، اس آیت میں 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات یعنی وسوسوں کو زائل کر دے۔ 2، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب اور ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ 3، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلایا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی ان 3 باتوں کو مد نظر رکھنا شروع کر دیں تو ہماری دی ہوئی نیکی کی دعوت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کی دعوت دینا ایسا بہترین کام ہے جس میں ناکامی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اچھی نیت کی صورت میں نیکی کی دعوت دینے والا ثواب آخرت کا حقدار تو ہو ہی جاتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے اپنے فرزند کو نصیحت کا مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ پاک کی طرف سے نیکی کی دعوت کے ملنے والے ثواب پر یقین رکھے۔ جس کو ثواب کا کامل یقین ہو اس کو اس مبارک کام میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ یعنی نیکی کی دعوت سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی۔ تبلیغ دین کے لیے جرت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نیکی کی دعوت دینے کا معاملہ ہو یا برائی سے منع کرنے کا، ہر صورت نرمی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ مبلغ کو ہر جگہ مبلغ ہی ہونا چاہیے۔ اسے ہر وقت ہر جگہ اپنا لباس اور اپنا انداز سنتوں بھرا رکھنا چاہیے، وہ محلے میں ہو یا بازار میں، جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں، دواخانے میں ہو یا اسپتال میں، باغ میں ہو یا کسی کی تدفین کے لیے قبرستان میں، ہر جگہ اسے سنتوں کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اور موقع محل کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینے میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مبلغ کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، آئیے ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مبلغ ارکان اسلام یعنی نماز، روزے وغیرہ کا پابند اور سنت رسول کا حقیقی آئینہ دار ہو، کیونکہ زیور علم کے ساتھ عمل کی قوت دعوت کو مزید مؤثر و کارآمد بنا دیتی ہے۔ نیکی کی دعوت دیتے وقت خالص اللہ پاک کی رضا کی نیت پر دلی توجہ رہے کہ اس عظیم کام کے صلے یعنی بدلے میں کسی دنیاوی مال و جاہ یا نمود و نمائش کا طالب نہ ہو، بلکہ محض بارگاہ خداوندی عز و جل سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو، اور اس عالمگیر مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس عالمگیر مدنی مقصد کی بجا آوری کے لیے حقیقی جذبے سے سرشار ہو۔ مبلغ اپنے علم کی کثرت، زور بیان اور صلاحیت و قابلیت پر نہیں بلکہ اللہ پاک پر توکل کرنے والا ہو کہ وہی ذات ہدایت دینے والی ہے۔ مبلغ حسن اخلاق کا پیکر
اور نرمی کا خوگر یعنی عادی ہو۔ مبلغ کو کبھی راہ خدا میں کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کسی تلخ کلام سے واسطہ پڑ جائے تو صبر کرنے والا ہو۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ حالات بھانپ کر اور موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق گفتگو کرے۔ مبلغ کو خود کسی بحث و تکرار میں نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دے۔ مبلغ جہاں بھی کوئی برائی دیکھے اپنی بساط یعنی طاقت اور حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ مبلغ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے اور مایوسی کو کبھی قریب نہ آنے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس موقع پر مناجات کے چند اشعار ہیں کہ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، سب آمین کہہ دیجئے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے، نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا باعث بن کر خود کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی مسجد، جس کو ہم تنظیمی اصطلاح میں ذیلی حلقہ بھی کہتے ہیں، ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ہفتہ وار ایک مدنی کام ہے یوم تعطیل اعتکاف، یعنی چھٹی کے دن کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرنا، استعمال میں لے کر آنا۔ چھٹی والے دن شہر کے مختلف علاقوں اور اطراف کے گاؤں گوٹھوں میں جا کر وہاں کی مساجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دے کر علم دین سیکھنے سکھانے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یوم تعطیل اعتکاف اسلامی بھائیوں کو سنتیں اور آداب اور مدنی درس وغیرہ کا طریقہ سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے بنیت اعتکاف مسجد میں گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے مسجد سے محبت کرنے اور اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ الحمدللہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنیے۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی خوش قسمتی سے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے رمضان المبارک میں معتکف ہو گئے، یعنی رمضان کریم میں اعتکاف کیا۔ وہاں انہیں بڑا سکون ملا۔ ان کی مسجد کے مؤذن صاحب انفرادی کوشش کر کے انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں
ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لے آئے. ایک مبلغ دعوت اسلامی سنتوں بھرا بیان کر رہے تھے. مبلغ کے چہرے کی کشش اور نورانیت نے ان کا دل موہ لیا، اور وہ اسلامی بھائی جو پتنگ بازی کے شوقین تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور الحمدللہ عز و جل ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی. اے بیمار عصیاں تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول. گناہگارو آؤ، سیاہکارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول. پلا کر مئے عشق دے گا بنائیے، پلا کر مئے عشق دے گا بنائیے، تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ بنیادی مقصد ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں تشریف لائے. قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا نوح، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا ایوب، سیدنا اسماعیل، سیدنا ادریس، سیدنا ذوالکفل، سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. اور ان تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء علیہم السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. اور امام الانبیاء دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم منصب لے کر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. آج جہاں کہیں دین اسلام کی روشن کرنوں سے جہاں منور ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نیکی کی دعوت کا صدقہ ہے. آپ کی ہی انتھک محنتوں اور لازوال کوششوں سے دین کا جھنڈا ہر سمت لہرایا. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت دینے کی ایک عظیم ایمان افروز جھلک سنتے ہیں. چنانچہ ابتدائی اسلام میں جب آپ علیہ السلام نے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا تو سیدنا زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. طائف میں بڑے بڑے عمراء اور مالدار لوگ رہتے تھے. ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا. یہ لوگ 3 بھائی تھے، ابن عبد یالیل، مسعود اور حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی. ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیے. ان بدنصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرنے پر ابھارا. چنانچہ ان شریروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کر دیا اور آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے لہو لعان ہو گیا. نعلین مبارکہ وہ بھی خون سے بھر گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے تھے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ
بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس سفر کے طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد سے زیادہ بھی کوئی دن آپ کے لیے تکلیف کا گزرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی، ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا ہے، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور علیہ السلام کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اقشبین یعنی ابو قبیس اور قعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان دیا۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس واقعے سے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا نیکی کی دعوت دینے کا عظیم جذبہ ظاہر ہو رہا ہے، وہیں آپ علیہ السلام کا کمال حلم اور عفو و درگزر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کی مکمل زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالی، ڈرایا، دھمکایا، گالیاں دی، قتل کی سازشیں کی، مگر کائنات کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مصیبتوں پر صبر کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، گھریلو ہو یا سماجی، صبر کی بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کا دامن تھامے رہیں۔ مصیبتوں، پریشانیوں، بیجا مخالفتوں اور غموں کا سامنا ہوتا ہی رہے گا۔ صبر ان تمام چیزوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے۔
مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب، دے دے سوزے بلال یا اللہ، اشک بار آنکھ ہو عطا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں، قبر میری بنے مدینے میں، تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس پرفتن دور میں اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو ایک وہ عظیم رہنما عطا فرمایا ہے جسے دنیا آج امیر اہل سنت کے لقب سے جانتی ہے۔ قربان جاؤں آپ کے عطا کردہ اس عظیم مدنی مقصد، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کو اگر گہرائی سے سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا گویا ایک بہت بڑا مشن دے دیا گیا ہے۔ ساری زندگی اگر نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رہے پھر بھی شاید پوری طرح ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ آج کے بیان میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کی نیکی کی دعوت عام کرنے کہ عظیم و شان واقعات سنیں۔ ان ایمان افروز واقعات سے ہمیں اپنے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر پہلے اس معاملے میں سستی تھی تو اس کو چستی سے بدل دینا چاہیے۔ آج تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شاید ہی کسی کو پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، بلکہ اس کی بجائے چائے پانی کی دعوت پیش کی جاتی ہوگی، عمدہ اور لذیذ کھانوں کی دعوت دی جاتی ہوگی۔ اتنی آسانیوں اور سہولتوں میں تو ہمیں نیکی کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جہاں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بے شمار ہیں، یہاں اس کے ترک کرنے کے نقصانات بھی بے شمار ہیں، مگر میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دی جانے والی نیکی کی دعوت میں مصروفیت قبر و آخرت کے کئی غموں کے چھٹکارے کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ نیکی کی دعوت کو ترک کر دینا دین اور دنیا کے کئی نقصانات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت ترک کر دینا گناہوں کے بڑھنے کا سبب ہے، نیکی کی دعوت ترک کرنا معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہے، نیکی کی دعوت ترک کرنا دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے، نیکی کی دعوت ترک کرنا جرائم کے بڑھنے کا سبب ہے، نیکی کی دعوت کا ترک کرنا ثواب عظیم سے محرومی کا سبب ہے۔ لہٰذا عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کے کئی مواقع ہمیں میسر آتے ہیں۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے کچھ نہ کچھ وقت تو اس عظیم کام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ جس کو جتنی اور جیسی سہولت میسر ہو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 12 مدنی کاموں میں سے الحمدللہ جب آپ ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کریں گے، اپنی اپنی مساجد میں اپنے ذمہ داران کے ساتھ ملیں گے، تو آپ کو مسجد میں ہونے والے 12 مدنی کاموں کی تفصیلات ملے گی۔ ان مدنی کاموں میں ہم شامل رہیں گے تو رحمت خدا سے نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے بہترین مواقع ہمیں ملتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک